السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ عمرہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمرہ صحیح ہو جائے اور ہم کو پوری رہنمائی حاصل ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ ہمارا عمرہ گزرے؟ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دو بے سلے کپڑوں میں خانہ کعبہ کے سامنے دنیا کے تمام کونوں سے سمٹ کر پروانے کی طرح جمع ہو جانا اور اس کے ارد گرد چکر لگانا اور اس کے قرب و جوار کی میں واقع وادیوں میں دیوانے کی طرح دوڑنا، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے عقل کے ترازو میں کہ ایک دیوانگی ہے، لیکن یہ ایک ایسی دیوانگی ہے جس کی تمنا دنیا میں ہر ایمان والا عقل مند انسان اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ در حقیقت یہ دیوانگی نہیں، بلکہ اپنے پالنہار اللہ رب العزت سے ان کے ساتھ محبت کا طریقہ ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے وہ معاف ہوں گے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے اندر غربت اور گناہ دور ہوتے ہیں، غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو ہم غریب ہو جائیں گے، نہیں، اگر جس نے یہ سوچ لیا اس کی ایمان میں کجی ہے، کمزوری ہے، اور وہ واقعی غریب ہو جائے گا۔ لیکن جو اس یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اس کے گھر کی زیارت کر رہا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دوگنا تگنا اور چوگنا کر کے لوٹائیں گے، اپنی شایان نشان لوٹائیں گے۔ اور اس حدیث پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ بار بار عمرہ کرو۔ بار بار عمرہ کرنے سے انسان کے اندر غربت دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے، اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہوں کی آگ کی بھٹی میں لوہا، سونا، چاندی سے میل کو صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی انسان جو ہے حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے اور غربت سے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یقیناً اس میں بہت سارے فائدے ہیں، ہر عبادت کے اپنے فائدے ہیں، لیکن ہر عبادت میں دو چیزیں کار فرما ہیں۔ پہلی چیز اخلاص، نیت، کہ نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اس کے ارکان، ظاہری طور سے اس عبادت کو کرنے کی ایبیلٹی، صلاحیت، کہ جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا ہے ویسا ہم بھی اس کو کریں، یہ چیز۔ تو عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن ارکان صحیح نہیں ہوتے، معلوم نہیں کرتے علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے عبادات میں نقص آ جاتا ہے، اور پھر اس بات کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان باتوں کے سیکھنے کا حکم دے رہا ہے کہ ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم نہیں سیکھتے تو گناہگار ہیں۔ پھر چاہے اخلاص ہمارے اندر کتنا ہو، نیت ہماری کتنی اچھی ہو، لیکن ہمارے ارکان اگر صحیح نہیں ہوں گے تو عبادت اچھی نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ اور دوسری عبادتیں ہوں جس میں ارکان پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک ایسا ٹور اور ایک ایسا گروپ اور ایک ایسا عمرہ پیکج ہے جو ہماری عبادتوں میں ہمارے ارکان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پل پل جو ہے ہمیں ارکان کو صحیح کرنے کی ہمت دیتا ہے کہ ہم اپنے ارکان صحیح رکھیں۔ جی ہاں، میں آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت عمرہ پیکج، جس میں مفتیان کرام کی نگرانی میں، علماء کرام کی رہنمائی میں ہمارا عمرہ کیسے صحیح ہو، ایسا پیکج ہمیں ملا ہے۔ لہٰذا اس میں بہت ساری آسانیاں بھی ہیں، کیا کیا اس میں پیکج ہے، کیا کیا ہمیں اس میں ملنے والی چیزیں ہیں، کیا کیا نہیں ملیں گی، انشاءاللہ وہ اسکرین پر نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور معلوم کر کے اپنا عمرہ صحیح جگہ، صحیح ٹور والوں کے ساتھ، صحیح لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے ارکان صحیح ہوں۔ ارکان صحیح ہوں گے تو پھر جو ہے
آپ کا عمرہ بھی شرف قبول اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ارکان کی بات۔ دوسری بات ہے آسانیوں کی، ہمیں آسانیاں کیا ملیں، آسائش کیا ملیں۔ تو اس عمرے کی، اس پیکیج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں حرمین شریفین کے 500 میٹر کے اندر یہ ہماری رہائش دیں گے، کھانا پینا عمدہ قسم کا ہوگا، اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں جو اس پیکیج میں ہم کو ملیں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر معلومات فراہم کریں، پوچھیں جو آپ کو پوچھنا ہو۔ والسلام علیکم۔